بنگلہ دیش کی بھی بات کی تھی، چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف آ رہا ہے بنگلہ دیش، اب ان کو کھٹک رہا ہے کہ جناب یہ کیوں پاکستان کی طرف واپس جا رہے ہیں، کیوں چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. جو چائنیز جہازوں نے کیا، جو چائنیز مسلز نے کیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. جو پاکستان یوز کر چکا ہے، جس سے پاکستان نے ان کو شکست دی ہے جنگ میں، تو یہ پریشانی کی ان کی بات ہے. آج تک آپ نے چورن بیچ دیا دنیا کو، لیکن اب آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں دنیا کے ساتھ، آپ دنیا سے کٹ رہے ہیں. السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو آر واچنگ دا فارن ڈیسک. اور انڈیا کا کیا بنے گا، یہ وہ سوال ہے جو بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. بہت سادہ سا جواب ہے. پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ چائنا سے JTC خریدے گا، اور چائنا نے JTC بنگلہ دیش کو دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش نے $2.2 بلین کے لڑاکا طیارے کا آرڈر دیا ہے، وہاں سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سے بنگلہ دیش کی سیکیورٹی کیسے بہتر ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. آپ یہ بتائیں کہ انڈین میڈیا بنگلہ دیش کے JTC خریدنے سے اتنا پریشان کیوں ہے؟ دیکھیں، JTC نے ود PL-15 مسلز اس وقت یہ جو مئی میں جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کی، اس میں جو کردار ادا کیا ہے، جو چائنیز ٹیکنالوجی کے لیے میں کہتی ہوں کہ جی ایک ریئل ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پہ ثابت ہوا کہ اس کے مد مقابل اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی، رشین ٹیکنالوجی تھی، اور پھر فرینچ ٹیکنالوجی تھی. لیکن جو چائنیز جہازوں نے کیا، جو چائنیز مسلز نے کیا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. JTC بنانے والی جو کمپنی ہے، PL-15 بنانے والی جو کمپنی ہے، وہ ان کی بہت زیادہ مانگ بڑھنا شروع ہو گئی، ان کے شیئرز جو ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو گئے. وہ مختلف آپ کو ایڈیٹوریلز جو ہیں وہ ان پہ لکھے جانے لگے، انٹرنیشنل میگزینز میں ان کی بات ہونے لگی. تو یہ پریشانی کا باعث اوبیسلی انڈیا کے لیے اس لیے ہے کہ پاکستان کے پاس تو پہلے ہی تھا اس ریجن کے اندر یہ چائنیز ٹیکنالوجی. اب ایک اور ملک، جو وہ ملک جس کو بنانے میں، یعنی پاکستان کے توڑنے میں اور بنگلہ دیش کو بنانے میں مودی نے کریڈٹ لیا، مکتی باہنی کا نام لے کے، آپ کو یاد ہوگا آن ریکارڈ یہ موجود ہیں، وہ ملک جو کہ ان کے اعلی کار چلا رہے تھے، حسینہ واجد جیسے لوگ، وہ چلے جاتے ہیں. پھر ڈاکٹر یونس نظر آ رہے ہیں. اب ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کر رہے ہیں، چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں. وہ بنگلہ دیش انڈیا سے دور ہو رہا ہے، پاکستان سے قریب ہو رہا ہے. پھر اسی چینی ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے جو پاکستان یوز کر چکا ہے، جس سے پاکستان نے ان کو شکست دی ہے جنگ میں. تو یہ پریشانی کی ان کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو فضائی ایک برتری کا توازن ہے نا، جو بیلنس ہے، وہ خراب ہو جائے گا. تو دیٹس اٹ، ان کو اپنی پریشانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا، آج انڈیا کی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی میں ایسا کیا ہے؟ چلے مغربی دنیا کی بات ہم رہنے دیتے ہیں، لیکن انڈیا کے جو اپنے ہمسایہ ممالک، اپنے ریجن کے لوگ ہیں، وہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج انڈیا اپنے ریجن میں اکیلا ہو گیا. دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس وقت ان کی اپنی جو سیکیورٹی پالیسی اور فارن پالیسی رہی ہے، اس کے باعث ہی ہو رہے ہیں. اب ہم اپنے یہ بنگلہ دیش کی بھی بات کی تھی، چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف آ رہا ہے بنگلہ دیش، اب ان کو کھٹک رہا ہے کہ جناب یہ کیوں پاکستان کی طرف واپس جا رہے ہیں، کیوں چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اوور آل اگر آپ کو ان کے میڈیا کا ایک جو تاثر ملتا ہے نا، وہ بہت زیادہ چائنا فوبیا کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو نظر بھی آتا ہے کہ یہ تو ہم پہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے، اور ہمیں یہ لوگ کھڑا کر رہے تھے اگینسٹ چائنا کہ فیوچر میں جا کے ہم جائنٹ بن جائیں گے، ہم خطے میں جو ہیں وہ سپر پاور ہوں گے اور ہم چائنا کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے. تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ دس از ایبسولوٹلی امپاسبل. دوسری، ہمسایہ ممالک میں اگر آپ دیکھیں، نیپال کی بات کرتے ہیں، بار بار مداخلت، ان کے جو نیتاؤں کی مداخلت ہے اس پہ نیپال ان سے ناراض ہو گیا. سری لنکا میں جو پورٹ کا معاملہ ہے اس پہ وہاں پہ آپ کو اوبیسلی ان کے ملک کے اندر مداخلت نظر آتی ہے. پھر بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش نے بھی جو ان کا شہریت والا قانون تھا NRC، اور ادروائز جو مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتے ہیں، جو نفرت انگیز بیانات آتے ہیں، اس پہ بنگلہ دیش نے بھی اپنی ناراضگی دکھائی. پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے ڈے ون سے کیا حالات ہیں. پھر مالڈیوز کی اگر آپ دیکھ لیں، نئی حکومت جو آئی ہے، انہوں نے کیا پالیسی اپنائی ہے؟ انڈیا آؤٹ کی پالیسی. کیونکہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک ملک ہے جو اسپوائلر کا کام کرتا ہے خطے کے اندر. وہ ممالک جو انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتے تھے خطے کے اندر، ہمسایہ ممالک کی میں بات کر رہی ہوں، ان کو بھی جو انڈیا کا اصل چہرہ نظر آیا ہے تو بڑا بھیانک چہرہ ہے. اور اس کے بعد تمام ممالک نے اپنی پالیسیز اسی حساب سے ترتیب دی ہے کہ جس میں انڈیا کے ساتھ
وہ جو پارٹنرشپ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا, وہ ختم کرنا یا انڈیا پہ اپنا انحصار جو ہے ختم کرنے کے مترادف ہے. اب ریجن کے اندر آپ کو جو انڈیا کا کردار نظر آتا ہے نا, کہ انڈیا نے ایک اپنا انفلوئنس, ایک برتری برقرار رکھی کہ میں بڑا بھائی ہوں, ایک بڑے بھائی کی پالیسی جو ہے نا, اور باقی سب کو کا چھوٹے ملک ہیں, چھوٹے دیش, تم بھی چھوٹے, ٹھیک ہے, ہاں میں چودھری, تم سارے چھوٹے دیش ہو. بھائی وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تجھے اپنا بڑا بھائی بنانا ہی نہیں ہے, تو کیوں زبردستی مسلط ہو رہا ہے ہم پہ, کیوں مطلب بڑا بھائی بن رہا ہے ہمارا, ہر چیز میں ٹانگ اڑانا, ہر چیز میں مداخلت کرنا. دس از what has brought India to where it is today. اور یہی خامی ہے ان کے فارن پالیسی کی, یہی خامی ہے ان کے سیکورٹی پالیسی کی, اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آج سارے ہمسائے انڈیا کے اس سے دور ہو رہے ہیں. رائٹ. اچھا, یہ جو وزیر اعظم مودی کی جو ایکسٹریمسٹ پالیسیز ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے؟ دیکھیں یقینی طور پہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک پالیسی ہے آپ کے آفس میں, ورک پلیس پہ ہے, گھر میں ہے, اور آپ ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ آتا ہے, تیسرا, چوتھا, آپ وہی ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, وہی چیز, وہی اسٹریٹجی. یا کچن میں ایک ریسیپی آپ نے بنانی ہے, انگریڈینٹس ہیں 4-5 آپ کے پاس, آپ ریسیپی کو ریپیٹ کر رہے ہیں, روز بنا رہے ہیں, نہیں صحیح بن رہی, وہ خراب ہو رہی ہے. وہ چیز جو ہے وہ آپ کہ گھر والوں کی صحت بھی خراب کر رہی ہے, وہ ٹیسٹ لیس بھی ہے, وہ طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں, ڈاکٹر کے پیسے الگ لگ رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس ہر کوئی گھر والا گیا ہوا ہے. تو آپ جب تک وہ والی ڈش اس طریقے سے بنانا نہیں چھوڑیں گے, تب تک گھر والوں کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, سب کے پیٹ بھی خراب رہیں گے, سب ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہوں گے, سب وہاں پہ بھی پیسے زیادہ اپنے لٹا رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ ریسیپی, یا یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ ود اینی پالیسی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے. اب یہاں پہ جو پالیسیز ہیں, اب جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس نفرت نے, اس انتہا پسندی نے, اس ایکسٹریمزم نے ہمیں کیا دیا, ہمارے پڑوسی ملک ہم سے دور ہو گئے, جہاں ہم تکیہ کیے ہوئے تھے وہی پتے ہوا دینے لگے. امریکہ, چائنا اسکیپٹیکل ویسا ہی ہے کیونکہ چائنا کو نظر آ رہا ہے ہمارا کردار. رشیا بھی شکوک اور شبہات کی نظر سے ہمیں دیکھتا ہے. گلف کنٹریز میں ہمارے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ انڈیا کیا کرتا پھر رہا ہے. افغانستان کو ویسے ہی ہم پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ ٹیررسٹ کو ہم فنڈ کرتے ہیں. پھر آپ مغربی ممالک دیکھ لیں تو وہ بھی یقینی طور پہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس سے آگاہ ہیں. کینیڈا آپ کے بارے میں کیا کہہ چکا ہے, امریکہ آپ کے بارے میں کیا کہہ چکا ہے, تمام جو یو ایس کے مغربی ویسٹرن ایلائز ہیں ان کو آپ کی اصلیت نظر آ رہی ہے. پھر اس پالیسی نے ہمیں نقصان اکانومی میں بھی پہنچایا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے. ہمارے جو پروجیکٹس تھے, جو انویسٹمنٹ آنی تھی, وہ بھی اب ہوا میں ہی لٹک رہی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ آتی ہے نہیں آتی ہے, چیزیں بڑی انسرٹن ہیں. اور ادروائز بھی اوور آل اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے ٹیرف پالیسی کی وجہ سے, جو ہمارے اپنے کارستانی, ہمارے اپنے کاموں کی, ہمارے اپنے کرموں کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی ہے. تو ایسی پالیسیز کہاں چل رہی ہیں؟ ایک حد تک آپ نے چلا لی, آج تک آپ نے یہ چورن بیچ دیا دنیا کو, لیکن اب آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں دنیا کے ساتھ, آپ دنیا سے کٹ رہے ہیں, آپ اپنی اکانومی کا نقصان کروا رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کا نقصان کروا رہے ہیں. تو ایک حد تک ہی اس کو آپ لے کر چل سکتے تھے, اینڈ دس از اٹ, دس از دا لمٹ. اب یہ پالیسیز مزید چلنے والی نہیں ہیں. اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ کہ دنیا سے تو چلیں, جو دباؤ ہے ہی ہے, جو اپنے اندر کے لوگ ہیں وہاں سے جب دباؤ آئے گا تو یہ پالیسیز رکیں گی. اچھا, اب چائنا پہ آتے ہیں. چائنا کی جو J-10C تیار ہیں فائٹر جیٹس کی ڈیمانڈ اب بہت بڑھتی جا رہی ہے جب سے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی. بالکل. تو کیا اس کے پیچھے وہ ایک پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ میں پاکستان کی جو فتح ہوئی ہے وہی بڑا ریزن ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھنے میں؟ آئی اگری ود یو. دیکھیں J-10C چائنا بنا رہا تھا, کافی عرصے سے اس کو مارکیٹ بھی کر رہا تھا, لیکن لوگوں کی توجہ اتنی اس طرف نہیں جا رہی تھی. بالکل صحیح. اب یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھا, ایک ریئل لائف ٹیسٹ ہوا کہ ایک طرف آپ کو فرینچ ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف چائنیز ٹیکنالوجی ہے, پھر اس پہ PL-15 مسل لگا ہوا ہے. سو دس از بیونڈ ویژول رینج, کہ ایک ویژول رینج سے ہٹ کے آگے تک آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی جو ٹیکنالوجی ہے
یہ اب دنیا کی نظروں میں آنا شروع ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں اس پہ ایویلویشن ٹرائلز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ بات کر رہے ہیں, لوگ اس ٹیکنالوجی پہ لکھ رہے ہیں. سیکیورٹی انالسٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے ممالک کے پالیسی میکرز کو کہہ رہے ہیں, ڈیفینس انالسٹ جو ہیں کہ جناب آپ اس جانب جائیں. باقی ٹیکنالوجی جہاں پہ فیل ہو گئی, جو زیادہ مہنگے جہاز تھے ایز کمپیئر ٹو دیٹ یہ جدید ہے, جدید ایویونکس سے لیس ہے, پھر اس کو یہ سستا بھی پڑتا ہے باقی جہازوں کی نسبت, اس کی قیمت بھی مناسب ہے. اینڈ دوسری چیز یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ عراق, مصر, بنگلہ دیش, یہ تمام ممالک جو ہیں اب یہ چائنا کا رخ کر رہے ہیں. JET&C کمپنی جو بناتی ہے یہ جہاز, اس سے رابطہ کر رہے ہیں اور اس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین, اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.